شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرما ہے۔ داعش پر موجود ذمہ داران سوسائٹی، قابل احترام اساتذہ اکرام، غیر بچوں، آج کے یوم جمہوریہ کی مبارکباد، اور میں اس موقع پر دعا میں کہ اللہ ملک کی جمہوری اقدار کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ آج ہمارے یہاں استقبالیہ پروگرام جو آپ نے ابھی دیکھا، باغ علم و ادب کا نگہبان ہے۔ باغ علم و ادب کا نگہبان ہے، مکتب الہرا تیری کیا شان ہے۔ یہ واقعی الہرا کی قسمت ہے کہ یہاں اس ادارے کو ایسے اساتذہ میسر ہوئے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی ترقی میں، اس ادارے کے معیار کو بلند کرنے میں، اس ادارے کو اپنی ایک پہچان دلانے میں بہت کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے صرف 2 اساتذہ کو مثالی ایوارڈ دیا گیا جو ایک علامتی تھی، ایک علامت کے طور پر دیا گیا، جبکہ سوسائٹی کی نظر میں تمام اساتذہ وہ مثالی معلم، اس لیے کہ جب ہم ان کا سلیکشن کرتے ہیں تو ان کو جس طریقہ کار سے گزارا جاتا ہے وہ اتنا اہم اور ایسا نہج ہوتی ہے وہ کہ اس کو گزرنے کے بعد جو اپنے آپ کو یہاں ثابت کر دیتا ہے، جس کا یہاں سلیکشن ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پہلے ہی دن مثالی معلم بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے گواہی کے طور پر ڈاکٹر راشدہ فیضی نے اس ادارے کے سفر کی رودات پیش کی۔ یقیناً وہ ہماری بنیادیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بنیادیں مضبوط ہو تو عمارت کبھی کھنڈر نہیں بنتی، اور ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس ادارے کی بنیاد کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے لیے انتظامیہ اپنے طور پہ جو کچھ کرتی ہے وہ میرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محترمہ حمیدہ باجی جو اب قریب ریٹائرڈ ہونے والی ہے، ان کی خدمات سارا شہر جانتا ہے، سارے اسکولیں جانتی ہے، سارا ضلع جانتا ہے کہ کس خلوص کے ساتھ، کس محنت کے ساتھ، کس دیانتداری کے ساتھ انہوں نے اس ادارے میں اپنا تدریسی خدمات انہوں نے انجام دیا۔ وہ یہاں صرف وقت گزاری کے لیے نہیں آئے، یا اس تدریس کو انہوں نے ایک بطور پیشہ نہیں اپنایا، بلکہ ایک مشن جو ہم نے ان کو دیا تھا، اس مشن کے تحت انہوں نے اپنی تدریسی خدمات یہاں انجام دی۔ لہذا یہ ہمارا اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کی خدمات کا اعتراف کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اعتراف کرنے میں لیٹ ہو گئے، اور یہ بھی ایک بات صحیح ہے کہ کسی کی خدمت کا اعتراف کرنا، کسی کی فن کا اعتراف کرنا، کسی کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کسی نو مولود کے لیے اس کی ماں کا دودھ۔ اگر کسی نو مولود کو اس کی ماں کا دودھ میسر نہ ہو تو وہ بچہ بڑا تو ہوتا ہے، اس کی پرورش تو ہوتی ہے، لیکن جن صلاحیتوں کے ساتھ، جس توانائی اور قوت کے ساتھ وہ بچہ بڑا ہونا چاہیے، وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ ضیاء سر، آپ نے کہا کہ میں بہت چھوٹا سا اور اپنے آپ کو بہت خاکساری کے انداز میں آپ نے پیش کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری حیثیت وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے، میری حیثیت وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے
میں کترا ہوں مگر سمندر میری تعظیم کرتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب، واہ واہ واہ. اور پھر ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ قطرہ قطرہ بن کے ہی سمندر بنتا ہے. اور جب سمندر اپنی روانی پہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو اپنی جانب کشش کرتا ہے، اپنی جانب کھینچتا ہے. آپ میں کیا صلاحیتیں ہیں یہ تو آپ نے ترانہ علیرہ لکھ کر ثابت کر دیا. آپ ایک بہترین مثالی معلم ہیں، یہ بھی آپ نے ثابت کر دیا. لیکن آپ میں ایک بہترین شاعر بھی ہے، یہ ابھی آپ کو ثابت کرنا باقی ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ پشو پیش میں ہیں. لیکن میں جانتا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ہزاروں غالب مل کر، سینکڑوں اقبال مل کر کسی غیر شاعر کو شاعر کبھی نہیں بنا سکتے. آپ میں اللہ نے بہت بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہے، صرف انتظار ہے تو موقع کا. ہماری کوشش رہتی ہے کہ جہاں ایک طرف ہم طلبہ کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں ہم دوسری طرف اساتذہ کی ہمت افزائی کرنے کا بھی کام کرتے ہیں. باقی باتیں جو آپ نے یہاں مختلف، ہمارے خاص طور پہ نہال سر نے بہت اچھے انداز میں آج کی نظامت کے دوران بہت ساری باتیں جو کہی جانی چاہیے تھی وہ یہاں پہ پیش کیا. میں سوسائٹی کے تمام ذمہ داران کی طرف سے ایک بار پھر یہ دونوں اعزاز یافتہ، ایوارڈ یافتہ محترمہ حمیدہ عبد الرحمان اور ضیاء النبی سر کو خاص طور پہ میری جانب سے، سوسائٹی کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، مستقبل کے لیے نیک خواہشات پیش کرتا ہوں. اور یہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ کسی اعزاز کے ملنے کے بعد یہ آخری منزل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اعزاز ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو اور زیادہ متحرک ہونا ہے اور اعزاز کے بدلے میں اور زیادہ محنت اور توجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. اس مشورے کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. آپ نے بہت توجہ کے ساتھ مجھے سنا، اس کے لیے بے حد شکریہ. خدا حافظ.